حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اول سے ہی، شروع سے ہی ان اولین صحابہ میں سے کہ جو اسلام لائے، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹا جنہوں نے اپنے گلے میں ڈالا، وہ اوائل کہ جس میں اسلام کی طرف آنا ایک مشکل ترین معاملہ تھا، اور پھر اس پر ٹھہرنا، استقامت اختیار کرنا، یہ بھی کوئی آسان معاملہ نہیں تھا ناظرین۔ اس میں طرح طرح کی تکلیفیں، سب سے پہلے اپنے کنبے والوں کی طرف سے تکلیفیں، اپنے خاندان کے لوگوں کی طرف سے تکلیفیں، اپنے گھر کے اندر سے بھی تکلیفیں، کیونکہ ایسا ہوا اور اس وقت ہوتا رہا کہ والد مسلمان ہیں تو اولاد میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو رہا، جوان اولادیں ہیں وہ اپنے والد کے خلاف ہو جاتے، ماں باپ مسلمان ہوتے وہ ان کے خلاف ہو جاتے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، اور ان کو اپنی والدہ سے پیار بھی بہت تھا، محبت تھی بہت، ان کی ماں جو ہے وہ مشرکہ تھی، کافرہ تھی، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا اچھائی والا برتاؤ کرتے تھے، حسن سلوک کرتے تھے، لیکن ان کی ماں ان سے ناراض ہوئی اس بات پر کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور نیا دین اختیار کر لیا، ہمارے آباء و اجداد کے طریقہ کار کو اور اس دین کو چھوڑ دیا، تو ماں ان سے ناراض ہونے لگ گئی، یہاں تک کہ ان کی والدہ نے کہا کہ میں ایسی کچھ جو ہے وہ معاملات کرنا شروع کر دوں کہ جس کی وجہ سے فطری طور پر بیٹے کے دل میں ایک پیار داخل ہوتا ہے، اور وہ شاید میرے اس رشتے کی وجہ سے وہ اپنا دین چھوڑ دے اور اسی پر ہی واپسی، یعنی دوبارہ معاذ اللہ شرک کی طرف چلا جائے، کفر کی طرف چلا جائے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم اسلام سے واپسی پلٹ نہیں آؤ، اسلام سے پھر نہ جاؤ، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، بھوکھی رہوں گی، اور بھوک کی حالت میں میری موت بھی واقع ہو گئی تو میں مر جاؤں گی، تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا تو میں اسی طرح اپنی جان دے دوں گی، اور لوگ تجھے برا بھلا کہیں گے اور تجھے کہیں گے ماں کا قاتل ہے، کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ اسلام چھوڑ دو اور اس نے اسلام نہیں چھوڑا، وہ ماں بھوکی مر گئی، تو ماں کا قاتل تجھے کہا جائے گا، پھر تجھے بڑی شرمندگی ہوگی۔ تو یہ کہہ کر ماں نے بھوکا رہنا شروع کیا، پہلا دن بھوک کے اندر بڑی مشقتوں کے ساتھ کاٹا، دوسرا دن وہ بھی مشقتوں کے ساتھ، سخت تکلیف میں بھی۔ یہ اپنی والدہ کے پاس گئے اور والدہ سے کہا کہ آپ ایسا مت کریں، یہ کھانا چھوڑنے کی وجہ سے میں کسی وجہ سے بھی دین سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا جو گلے میں ڈال لیا، ان کا امتی بن گیا، بس میں اسی طرح ہی رہوں گا، میرے دل میں کوئی نرمی اس طور پر پیدا نہیں ہونے والی کہ جو مجھے معاذ اللہ دین سے پیچھے کرے۔ اور اے ماں سنو، اللہ کی قسم، اگر تیری 100 جانیں ہوں اور اسی طرح ایک ایک کر کے ساری جانیں جاتی رہیں تو میں یہ قبول کروں گا، لیکن دین اسلام سے پیچھے ہٹنا میں قبول نہیں کروں گا، دین سے پیچھے نہیں ہٹوں، اب تیری مرضی کھانا کھاؤ اور تیری مرضی کھانا نہ کھاؤ۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہاں جو ماں تھی ان کی، وہ انہیں کفر کی طرف واپسی لے جانے کے لیے کہہ رہی تھی، شرک میں ڈال رہی تھی۔ اسلام نے ماں باپ کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، مگر یہ ایک حد بندی کر دی کہ جب ماں باپ بھی اگر کسی کو دین اسلام کے برخلاف حکم دے یا معاذ اللہ کفر اور شرک کا حکم دے تو واضح طور پہ کہا گیا اس صورت میں ان کی بات نہ مان، بلکہ اپنے رب عز و جل و پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات کو فالو کرو، ان کی بات کو مانو، اور ایسے والدین کی اس پر اللہ کی قرآن پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
ترجمہ، اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اے بندے، اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی بات نہ مان، تو ان کی بات نہ مان۔ میری طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں تمہیں تمہارے اعمال بتا دوں گا۔ یہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ماں باپ ہی اگر تمہارے ساتھ جھگڑا کریں اور اس بات پر کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، کفر میں چلے جاؤ، شرک میں چلے جاؤ، تو ہرگز ان کی اطاعت نہ کرو، اس معاملے میں اطاعت نہ کرو۔ ہر انسان کو یہ حکم دیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، مگر یہ معاملہ آ جائے تو پھر اطاعت کریں۔ ہر شادی میں رسول سے اعلان جنگ ہے، ہر دشمن میں رسول سے اعلان جنگ ہے، ہر دشمن میں رسول سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ، اعلان جنگ، اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ، اعلان جنگ، اعلان جنگ ہے۔ سرکار کی حرمت پہ آج بات آئی ہے، مغموم آسمان دکھی کائنات ہے، ناپاک اس عمل سے بے چین خدائی، دن ہوتے ہوئے دن نہ لگے لگتی رات ہے۔ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیسے اس کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے؟ غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے میں دو چیزیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود آپ کا اپنا عمل ایسا ہو جو اس کو دعوت دے۔ زبان کی دعوت سے زیادہ جو عمل کی دعوت ہے وہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، کہ جو بندے کے اعمال ہیں یہ اس کے الفاظ سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو دوسروں کو اسلام کی طرف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس میں باقاعدہ فرمایا کہ میں تم میں لبثت فیکم عمرا افلا تعقلون، فرمایا کہ میں تم میں ایک زندگی گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں سمجھ نہیں؟ مراد یہ کہ میری زندگی اتنی تمہارے اندر گزر چکی ہے اور میں نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی خیانت نہیں کی، کبھی امانت کے اندر کوئی حق تلفی نہیں کی۔ اب اگر میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں تو یہ جھوٹا نہیں ہوگا، یہ ایک سچے کا سچا دعویٰ۔ تو جو عمل ہوتا ہے اس کی دعوت الفاظ کی دعوت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اور اسی طرح شروع میں جو اسلام پھیلا تھا، جو ہمارے اس خطے میں، بر صغیر میں، اسی طرح انڈونیشیا، ملائیشیا اور کئی ممالک میں جو اسلام پھیلا تھا، یہ مسلمان تاجروں نے پھیلایا تھا۔ مسلمان تاجر جو ہیں وہ تلواریں لے کر نہیں گئے تھے، وہ اپنا مال بیچنے کے لیے لے کر گئے، لیکن اس بیچنے میں جس دیانتداری کا مظاہرہ کیا، جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، جس اپنائیت کا مظاہرہ کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو عمل کے ذریعے دعوت دینا یہ بڑا اہم ہے۔ تو ایک تو عمل کے ذریعے، اب یہ ہے کہ زبان سے کیسے دعوت دے۔ تو زبان سے دعوت دینے کا سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اگر بالکل عامی آدمی ہے کہ سامنے والا کوئی صاحب علم نہیں ہے، تو پھر تو جو تھوڑا بہت جانتے ہیں آپ اس کو اسلام کی حقانیت بتا دیں۔ لیکن اگر سامنے کو ایسا انٹلیکچوئل ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے کہ جس کو سادہ سی آپ دعوت دیں گے تو الٹا وہ اور کفر پہ پکا ہو جائے گا کہ آپ اس کی باتوں کا جواب ہی نہیں دے سکتے، تو پھر آپ پہلے علم سیکھیں اور علم سیکھ کر اسے دعوت دیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں، اور قرآن کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں اور اسلام کے احکام کی جو حکمتیں ہیں۔ ہم قادری فقیر ہیں رضوی کے عسکری، ناموں سے نبی پر تو پہرا دیں گے ہر گھڑی، گستاخ کا سر تل سے جدا کر کے رہیں گے، گستاخ کا سر تل سے جدا کر کے رہیں گے، اس جرم کے مجرم کی بس 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 ہے سزا یہی۔ شادی میں رسول سے اعلان جنگ ہے، ہر شادی میں رسول سے
रसूल से ऐलान जंग है, ऐलान जंग, ऐलान जंग, ऐलान जंग है, ऐलान जंग, ऐलान जंग, ऐलान जंग है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अपने जैसों की मुकर्रर करदा हुदूद व क़ुयूद है, हो सकता बंदा उसे माने, हो सकता ना माने, वो उनके ऊपर आर्ग्यू भी करेगा, वो उनको मुस्तरद भी करेगा, उनको कबूल भी कर सकता है, उनको रद्द भी कर सकता है। लेकिन जब वो ये कहेगा कि मैं उसको मानने वाला हूँ जो आलिमुल गैबी व शहादा है, सुभान अल्लाह, जो माजी हाल मुस्तकबिल जो हमारे एतबार से है उस सब को जानने वाला है, जो एक एक जर्रे जर्रे और कतरे कतरे का इल्म रखने वाला है, सुभान अल्लाह, जो इंसान की एक एक सांस और एक एक ख्याल को जानने वाला है, जो उसकी एक एक हरकत और सकनत को जानने वाला है, जो उसकी जिंदगी में आने वाले तमाम तर उतार चढ़ाव को जानने वाला है। बेशक बेशक। तो जब वो उस हस्ती पर ईमान रखेगा तो फिर उसको पता होगा कि मैं अपना भला उतना नहीं जानता जितना खुदा जानता है, अल्लाह, मैं अपने अफ़ाल के नताइज को उतना नहीं जानता जितना खुदा जानता है, बेशक, मैं अपने भले को और अपने बुरे को उतना नहीं जानता जितना खुदा जानता है, मेरे किसी भी अमल का नतीजा मेरे हक में निकलेगा या मेरे खिलाफ निकलेगा, मेरे लिए मुफीद होगा या मुज़िर होगा, मुझे उतना नहीं पता जितना मेरे पैदा करने वाले को पता है। तो अब उसका अमल फिर इसके एतबार से हो जाए। बहुत हो